سردار جناب ماسٹر امین کربلائی صاحب، ان کے برادران، ان کے معاونین، پروردگار سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ جتنے عزادار جتنے قدم چل کے آئے ہیں بے حق کے باب الحوائج شہزادے علی اصغر علیہ السلام، سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار بھائی حسیب کو، بھائی تسکین کو اولاد نرین عطا فرما۔ بے حق کے شہزادے علی اصغر علیہ السلام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ تب تک موت نہ آئے جب تک نجف کربلا، کاظمین سمرہ، جنت البقیع، روضہ رسول، خانہ خدا کی زیارات نصیب نہ ہو۔ پروردگار ہر عزادار کو کربلا و شام کی زیارات نصیب فرما۔ تمام عزادار دست دعا بلند فرمائیے۔ یا محمود بے حق محمد، یا اعلیٰ بے حق علی، یا فاتح السماوات بے حق سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یا محسن بے حق حسن، یا قدیم الاسان بے حق امام حسین علیہ السلام، یا رب الحسین بے حق الحسین، عشق صدر الحسین بے ظہور الحجت قائم آل محمد۔ تمام عزادار امام زمانہ کی عزت پہ خندہ پیشانی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے باوازی بلند صلوات پڑھی۔ اللہم محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ چشم بدور، بڑی قبولیت، بڑی روحانیت، سبھی صاحبان اپنے چہرے بڑی تاریخی صف ازا۔ اللہ میرے بھائی محسن شاہ صاحب، بھائی آصف، اور مولا کے منظور نظر مدہ خان، بھائی مرزا کمبر صاحب، اور میں دیکھ رہا تھا بھائی آصف حسین صاحب مولا کے منظور نظر من کے بد خان ہے، تشریف فرما ہے۔ مولا آپ کو لمبی زندگی صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اور سبھی توجہ میری جانب فرمائیے گا۔ میرا دل ہے کہ میں وہ یادگار مجلس آج آپ کو سناؤں جو کم از کم پورا سال ایک عزادار کو یاد رہے۔ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے، ہر مجلس کی زینت چہرے تشریف فرما ہے۔ آصف مجلس آج سماعت فرمائیے گا۔ پہلا جملہ آج کی اس عظیم و شان مجلس میں غیر عباس نقوی عرض کر رہا ہے، کیونکہ موضوع میرا بھائی پڑھے گا، عارف آخر انہوں نے پڑھنا ہے۔ میرا دل ہے کہ حسین و حسینیت پہ میں آج آپ کو مجلس سناؤں۔ لفظ اتنا بڑا پڑھنے لگا ہوں، میرا ایمان ہے کہ ہر دل پہ نقش ہو جائے گا۔ جو بادشاہ، جو شہنشاہ اپنے خون سے توحید کا مقدر لکھے اسے حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی جب دعا فرمائیے گا، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے، آپ جیتے رہے، میرا مولا آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو بادشاہ، کیا روحانیت ہے مجلس میں، کیا قبولیت، مولا آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ بھائی جب توجہ میں، جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا، یہ بات ذہن میں ہے، موضوع کے ساتھ سفر کیجیے۔ جو بادشاہ اپنے خون سے توحید کا مقدر لکھے اسے حسین کہتے تھے۔ حسین کتنا خوبصورت نام ہے، کتنا عظیم نام ہے۔ حسین جتنے بڑے دکھ ہوں، جتنی بڑی پریشانیاں ہوں، جتنی بڑی مصیبتیں ہوں، ایک دفعہ دل سے نام لو، حسین، دکھ ختم، پریشانیاں ختم، مصیبتیں ختم۔ سید میں جملہ پڑھ رہا ہوں، حسین 4 حرفوں کا مجموعہ ہے۔ حسین ہے، سین، یہ اور نون۔ آؤ میں بتاؤں حسین ہے سے کیا ہے، حسین سین سے کیا ہے، حسین یہ سے کیا ہے، حسین نون سے کیا ہے۔ حسین ہے سے حریت بنتا ہے۔ آپ کی توجہ نہیں ہے، میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ حسین ہے سے حریت بنتا ہے، حسین سین سے سچائی بنتا ہے، حسین یہ سے یقین بنتا ہے۔ مجھے قاضی کے علم کی قسم، حسین نون سے نماز بن جاتا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. میں پڑھے لکھے چہرے میں پڑھ رہا ہوں. مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. بھائی جان آپ جیتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آزے بھائی توجہ بھائی توجہ توجہ توجہ. محمد کی شریعت, علی کی غیرت. محمد کی شریعت, علی کی غیرت, بطول کی عصمت اور حسن کی شرافت. شاہدی محمد کی شریعت, علی کی غیرت, بطول کی عصمت اور حسن کی شرافت جب آسمان پہ ہو تو توحید کا آئینہ کہلاتی ہے. جب ان کا نزول زمین پہ ہو تو حسین کا روپ دھار لیتی. کون سا ہاتھ تھنج نیچے رہ گا. مولا آپ کی زندگی دراز کر. ابھی تو تمہیدی جملے پڑھ رہا. محمد کی شریعت, علی کی غیرت, بطول کی عصمت, حسن کی شرافت جب آسمان پہ ہو تو توحید کا آئینہ کہلاتی ہے. جب ان کا نزول زمین پہ ہو تو حسین کا روپ دھار لیتی ہے. اس لیے اگر خدا کے قریب ہونا چاہتے ہو تو حسین کے قریب ہونے کی کوشش کرو. اگر خدا کا قرب چاہتے ہو تو حسین کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو. جیسے خدا ٹوٹے ہوئے دلوں کو چھوڑتا ہے ویسے حسین بھی ٹوٹے ہوئے دلوں کو چھوڑتا ہے. جیسے خدا کنکر کو تر بناتا ہے ویسے حسین بھی گناہگار کو حر بناتا ہے. آپ جیتے رہو یار. مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. کیا روحانیت ہے. سارے بولیے گا. مولا آپ کی زندگی دراز کر. لین نے کہا بیعت کا موضوع سے. لین نے کیا کہا بھائی ایک جملہ کہا. کیا تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ محمد کا بیٹا ہوں. میری رگوں میں علی کا خون ہے. بطول جیسی عظیم ماں کا میں نے دودھ پیا ہوا ہے. ہائے ہے مجھ جیسا تجھ جیسے کی سید بیعت نہیں کرتا. اتنا بڑا جملہ 1400 سال گزر گئے. بڑے سے بڑا مورخ بھی اس لفظ کی پوری تشریح نہیں کر سکا. مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. لیکن نے کہا بیعت کر یا وطن چھوڑ. امام حسین نے وطن چھوڑا. ایک جملہ کہا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ حسین کی عزت مدینے کی وجہ سے ہے؟ لیکن یاد رکھ میں حسین ہوں. آج سے میں جملہ سنیے گا. میں حسین ہوں جسے چھوڑوں گا مدینہ منورہ کہلائے گا. جسے حسین بسا لے گا عرش مولا بن جائے گا. سبحان اللہ. قاضی آپ کا جلال. مولا آپ کی زندگی دراز کرتا. سید مجھے ایک لازوال 4 لائنیں یاد آ گئی. وہ لائنیں آپ کو سنواتا ہوں. موضوع ہے امام حسین نے لائن کو جو جواب دیا. جواب سنیے گا. امام فرماتے تیری اوقات ہی کیا ہے؟ میرا ایمان ہے یہاں سے نعرے کی آواز کم از کم کربلا تک جائے. بڑی قبول صف ادا ہے اور میرے بھائیوں کی پورے سال کی محنت ہے. میں لازوال و بے مثال 4 لائنیں دلوں پہ نقش کر رہا ہوں. امام حسین نے لائن کو جواب دیا. امام فرماتے تیری اوقات ہی کیا ہے کہ تو شر پسند شورش شیطان کی طرح. سارے ادب سننے والے ہو سارے بولیے گا. مولا آپ کو جزا. محسن بھائی مرزا بھائی آباد رہے. بہت عظیم باپ کی عظیم فرزند ہے اور ادیب گھر کے فرزند ہے. توجہ میری جان. امام علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ جواب سنیے گا. امام فرماتے تو شر پسند شورش شیطان کی طرح میرا وجود سورہ رحمان کی طرح. سارے حسینی ہو. مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. توجہ. امام فرماتے تو شر پسند شورش شیطان کی طرح میرا وجود سورہ رحمان کی طرح. پیدا ہوا ہے تو ابو سفیان کی طرح. اترا ہوں میں زمین پہ قرآن کی طرح. سبحان اللہ سبحان اللہ. غازی آپ کو جلال. شاہ جی قبول مجلس. مولا آپ کی زندگی دراز ہے. بیعت نہیں کی وطن چھوڑ دیا. مکہ میں آیا. حج کو عمرے میں بدل دیا. بندے احرام توڑے.
2 محرم کربلا، 7 کو پانی بند، فضائل پڑھ رہا ہوں، شب عاشور علی اکبر کو بلایا، اکبر میرے قریب، جی بابا، اکبر آذان سنا، ایسی بے مثل آذان، یہی خاموشی مجھے چاہیے تاکہ جملہ سمجھا سکوں، ایسی بے مثال آذان، ایسی لازوال آذان، دی فرش پہ گئی، سنی عرش والوں نے ہے۔ اور صاحب یہ جملہ کم از کم آپ نے وصول کرنا تھا، دی فرش پہ گئی، سنی عرش والوں نے ہے، آذان ہوئی، ایسی بے مثال آذان، محافظ آذان کا نام ہے علی اکبر۔ سبحان اللہ، ایک جملہ بھی میں نے بے معنی نہیں پڑھا، محافظ آذان کا نام ہے علی اکبر۔ 14 سال ہو گئے، یہ سبھی میرے اپنے چہرے وہ آپ کے درمیان پڑھتے ہوئے، میں کائنات کی قیمت کا جملہ پڑھ رہا ہوں۔ امام حسین نے اکبر کو بلایا، آذان ہوئی، پوری دنیا میں آذان باقی ہے، صدقہ ہے علی اکبر کا، صدقہ ہے آپ کی محبت کو دیکھ۔ مجھے ایک شعر یاد آ گیا، پڑھوں شعر؟ میرا ایمان ہے ہر بازو بلند ہوگا جو پرچم عباس اٹھاتا ہے، محافظ آذان کا نام ہے علی اکبر۔ یہ مصرع سمجھ آ گیا، میں سمجھوں گا کہ پڑھنے کا حق ادا ہو گیا۔ میں جب شعر پڑھ کہ زبان ہوتے ہوئے بھی زبان نہیں ہوتی، اگر حسین نہ ہوتے اذان نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولا تیری زندگی دراز کر، نوکر ہوئے کے درجات بھائی جب آپ جیتے رہے، آزاد ہوئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیتے رہے آپ۔ آج سے بھائی مولا زندگی دے آپ کو، سبحان اللہ، آباد رہے، مولا آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ میرا عزت والا بھائی، پوری دنیا کلام سنتی ہے، میں یہ لائنیں آپ کی نظر کر رہا ہوں اور آپ کی محبت میں پڑھ رہا ہوں۔ بعد از اذان شہزادہ علی اکبر سجدہ ادا ہوا، ایسا بے مثال سجدہ، ایسا لازوال سجدہ، ایسا با کمال سجدہ۔ 1.25 لاکھ انبیاء سے خود ذات پروردگار نے کہا کیا کسی نے ایسا سجدہ ادا کیا؟ آدم سجدہ ادا ہوا، نا بار الہ، نوح ادا ہوا، نا بار الہ، جعفر سے ایسا سجدہ ادا کیا، نا بار الہ۔ 1.25 لاکھ انبیاء سے پوچھا، کائنات کا پہلا نمازی سجدے میں سر خود رکھا، سر خود نہیں اٹھایا۔ آصف جملہ سن، اس جملے پہ پورا سال بھائی کو داد اور دعا دو، داد بھی کم دعا بھی کم، جملہ زیادہ۔ سر جدا ہوا، سر ہوا نیزے پہ بلند۔ اب لین نے سوچا کہ ہم نے حسین کو خاموش کروا دیا، میں لفظ کہہ رہا ہوں، لب حسین پہ قرآن کی قرہ جاری ہو گئی۔ پھر محسن شاہ صاحب جملہ سنیے گا، مجھے غازی کے علم کی قسم فضائل کی معراج پڑھ رہا ہوں کہ نیزے کی نوک پہ حسین خاموش نہیں رہا۔ 1400 سال کے بعد بھی غیور عباس نقوی ایک عزادار کی ترجمانی کرتے ہوئے کائنات کی قیمت کا جملہ کہہ رہا ہے کہ جو نوک نیزہ پہ تھا وہ زندہ تھا، جو شام کے تخت پہ تھا وہ مردہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قاضی آپ کا جلال ہے، سبحان اللہ۔ سید مولا آپ کی زندگی دراز کر، جو نیزے پہ تھا، جو نیزے پہ تھا وہ زندہ تھا، ہائے ہائے، جو شام کے تخت پہ بیٹھا تھا، ہائے ہائے ہائے، مولا آپ کی زندگی دراز فرما۔ کیا روحانیت، کیا قبولیت۔ میں کائنات کی قیمت کی لائنیں پڑھ رہا ہوں۔ ایک سجدے کی مقروض ہے نماز۔ بھائی جان توجہ توجہ توجہ، بزرگوں نمازی چہروں، ایک سجدے کی مقروض ہے نماز۔ حسین نے سجدہ ادا کیا، ایسا بے مثال سجدہ، جس فرقے کی مسجد ہو، پہلے آذان بعد میں نماز۔ محافظ آذان کا نام ہے علی اکبر، محافظ نماز کا نام ہے حسین ابن علی۔ توجہ، کائنات کی قیمت کی 4 لائنیں پڑھ رہا ہوں کہ زہرا کا دل پیغمبر کا چین یاد آیا۔ توجہ، حسین کا واسطہ، زہرا کا دل پیغمبر کا چین یاد آیا، حق کو حق کا زیب و زین یاد آیا۔ ارے نماز ظلم سے لڑنے لگی جو مقتل میں، نبی کے دین کو میرا حسین یاد آیا۔
دعا دیجیے، دعا دیجیے. سبحان اللہ، کیا روحانیت، کیا قبولیت. مولا آپ کی زندگی دراز کر. سبھی کی توجہ میری جان بالکل قریب آ گیا. مصر پر میرا دل ہے کہ وہ یادگار مجلس پڑھ جو دلوں پہ نقش ہو جائے. مصر پڑھ کہ ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا. یہ شہزادے کا جھولا ہے. موضوع میرا بھائی پڑے گا. میں چند مہینے آپ کو سنا. میں نے ایک تیر کی بات نہیں کی شاہ جی. میں نے مصرع پڑھا ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا. بات بڑی تو دلیل بڑی. ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا. کیوں؟ پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا. جس کا ہاتھ نیچے رہا نا اس بندے نے دکھی کیا. مولا آپ کی زندگی دراز فرما. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا. پوتا علی کا کیسے بھلا فنا ہے مر جانا ہے. مصر سنیے گا. یہ اعزاز حاصل ہے صرف شبیر کے عزادار کو. بھائی جان مولا آپ کی زندگی دراز کرے. جتنے من کے بعد خان بیٹھے ہوئے ہو یہ لائن میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. ہاں سبحان اللہ. قاضی آپ کو جگہ مولا ایک ایک عزادار کی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما. یہ اعزاز حاصل ہے صرف شبیر کے عزادار کو. جب بھی بندہ مرتا ہے اکیلے قبر میں جاتا ہے مجھے کوئی بندہ بتا دو یا دکھا دو جس کے ساتھ کوئی قبر میں گیا ہو. یہ اعزاز حاصل ہے حسین کے عزادار کو. اعزاز کون سا ہے کہ ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا. پوتا علی کا کیسے بلا ہار جائے گا. ارے چاہتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں خاک شفا کے ساتھ آزادار جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولا آپ کی زندگی دراز کرتا ہے. آپ جیو یا دعا دیجیے، دعا دیجیے. سبحان اللہ. توجہ توجہ. مرشد مصرع نظر. یہ شہزادے کا جھولا اور میں بغیر کسی تشریح کے شعر پڑھتا. جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا. مصرع سنو کہ بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ دیکھیں کہ کس طرف کو خریدار جائے گا. سبحان اللہ. دونوں بازو بلند کر کے حیدر حیدر. جیت رہے. سبحان اللہ. بہلول تم شب عاشور میری جانب توجہ. وقت کی قلت ہے. امام حسین نے چراغ بلایا، چراغ چلایا، سب کو بلایا. جون میرے قریب آ، حبیب میرے قریب آ، زہیر میرے قریب آ، وہاب میرے قریب آ. 3 دفعہ چراغ جلایا، 3 دفعہ چراغ بجھایا. فضل پڑھو، فضل پڑھو. ایک امام حسین کا صحابی بھی بزم شبیر سے نہیں گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آصف مصرع آپ کی نظر. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو وجہ ہے وہ وجہ سنا. جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا. بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ دیکھیں کہ کس طرف کو خریدار جائے گا. ارے کیا فائدہ، کیا فائدہ چراغ بجھانے کا ہے حسین. جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا جنت کا ماحول بن گیا. مولا آپ کی زندگی دراز کر. بھائی جان میں تشریح نہیں کرتا. وقت کی قلت. سید آخری مصرع کائنات کی قیمت کا مصرع. جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں خاک شفا کے ساتھ عزادار جائے گا. بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ دیکھیں گے کس طرف کو. کیا فائدہ چراغ بجھانے کا ہے حسین.
جنت سے اٹھ کے کون سمجھدار جائے گا؟ لاہور والوں سر اٹھائیے، شیر سنیے گا کہ پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا، دونوں بازو بلند کر کے سلام بے وطنوں پر، سلام بے کفنوں پر، سلام مسافروں پر، سلام چھلنی رداؤں پر، سلام علی کی بیٹیوں کے زخمی سروں پر۔ کوئی بڑا امیر بندہ تھا جس نے ہائے نہیں کی، اسی ایک جملے پہ بھی مسائل مکمل ہو جاتا ہے۔ سلام حسین کی بیٹی کے زخمی کانوں پر۔ مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے، مولا آپ کے آنسو قبول فرمائے۔ جب کبھی کروٹ بدلتی دکھ جاتے تھے کان، پڑھنے میں بڑا آسان، سننے میں بڑا آسان۔ مجھے غازی کے علم کی قسم 10 محرم سے لے کے 13 سفر تک حسین کی بیٹی سو نہیں سکی، کیونکہ جھولا برآمد ہونا ہے بھائی کا۔ میرا دل بن گیا اس بی بی کی غربت سناؤں، جس کی عمر تھوڑی ہے دکھ زیادہ ہے۔ ہائے بابا کے سینے پہ سونے والی، شام غریبہ پوچھ رہی تھی پھوپھی زینب میرا بابا کہاں سویا ہوا ہے؟ کائنات قربان کر دوں حسین کی بیٹی کے صبر پر۔ میرا دل ہے کہ وہ لفظ پڑھوں جو کم پڑھا جاتا ہے۔ آنکھیں بالکل تیار، اللہ آپ سب کے آنسو قبول فرمائے۔ میں سید ہوں، آج ایک التجا کر رہا ہوں، اللہ 7 بیٹے دے، دعا مانگنا اللہ ایک بیٹی ضرور عطا فرمائے۔ وقت آخر حسین جانے لگا، یا دامن میں ہاتھ آیا، مڑ کے دیکھا کون ہے؟ 4 سال کی سکینہ رو رو کے گئی، بابا جو میدان جاتا ہے واپس نہیں آتا، بابا میں ہوں آپ کے سینے پہ سونے کی عادی، بتاتے جاؤ آپ کے بعد کہاں سوؤں گی؟ رو کے بھی سکینہ نے کہا بابا نیند آئے گی تو آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ یہ بیٹی نے باپ سے وعدہ کیا تھا بابا آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ حسین مقتل میں سو گئے، سید وقت آخر امام حسین نے کہا تھا بہن بی بی زینب سے کہ میری بہن میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ اب شام غریبہ ہوئی اور سادات کے خیمے جل گئے اور بی بی زینب نے یتیموں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ لاہور والوں منظر کیا تھا؟ سب یتیم موجود ہے، حسین کی بیٹی سکینہ نہیں ہے۔ اب بی بی کہاں پہ آئی؟ سیدھا فرات پہ آئی۔ پہلا جملہ کہا عباس کیا سکینہ آئی ہے؟ کٹی گردن سے آواز آئی آقا زادی یہاں پہ نہیں آئی۔ اب بی بی اکبر کی لاش پہ جن کا سینہ ماتم کے لیے ہے، رو کے بی بی زینب کی آواز علی اکبر کیا سکینہ آئی ہے؟ کٹی گردن سے آواز آئی پھوپھی اماں یہاں پہ نہیں آئی۔ اب بی بی حسین کی لاش پہ آئی، روکے کا حسین تیرے سینے کا تعمیر آئی ہے۔ کٹی گردن سے آواز آئی بہن آہستہ بول میری بیٹی سو رہی ہے۔ اب بی بی آگے بڑھی، 4 سال کی سکینہ پاپا کے
پاؤں پکڑ کے سو رہی ہے، بی بی نے اٹھایا، سینے سے لگایا۔ سکینہ پہلے سینے پہ سوتی تھی، آج پاؤں پکڑ کے کیوں سو رہی ہو؟ تو روگے گا پھوپھی اماں، پاپا کے سینے پہ تیر اتنے تھے، ہائے میرے اتنے، یا حسین یا حسین، اتنی دیر لگتی ہے۔ اللہ آپ کا گریہ قبول فرما، بھائی عامر اللہ آپ کے بچوں کی زندگی دراز فرما۔ سنتے آؤ غربت کے جملے، سکینہ کا مسائل پارا، دل میں دعائیں رکھیے گا۔ سید 36 شہر، 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ، تو نے چپ کر کے سن لیا۔ جن کا ہاتھ ماتم کے لیے ہے، چلی وہ تھی جن کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا۔ 22 ڈیٹ سیکنڈ بھی ماتم کر رہا ہے، صحابہ زدار ماتم کر کے یہ فکرہ سننا، 5 لاکھ کا ہجوم تھا۔ یا اس وقت 4 سال کی سکینہ وہاں پہ آئی جہاں سجاد بیٹھا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ چھوڑے، رو کے سکینہ کی آواز، سجاد تیری یتیم بہن ہو، تیری بے کس بہن ہو، شام غریبہ کی ڈری بہن ہو، سفروں کی تھکی بہن ہو، سجاد دعا ماں بہن مر جائے۔ آواز سکینہ کیا ہوا؟ آواز سجاد بھائی شیروں سے کہہ دے مجھے جتنا مارنا ہے مارے، پر تانا دے کے نہ مارے۔ سجاد جب بھی مارتا ہے ظالم کہتے بلا پاس کو، بلا اکبر کو، یا حسین یا حسین۔ اللہ آپ کے آنسو قبول فرما۔ ہر عزادار رو رہا، یہ دعائیں دل میں رہا، دعائیں قیامت کے فکر پا رہا۔ 15 آزادی لیکن میرے ساتھ محرم 10,000 کا مجموعہ تھا کربلا کا ہمیشہ، یہ فکرہ کہا قیامت کا گریہ ہوا، ہر عزادار ہر پردادار نے ماتم کیا۔ بھائی 15 آزادی ہو سکتا ہے اسی جملے پہ چھوڑ دو، 15 آزادی بی بی زینب عالیہ نے سنی۔ 3 دن کے بعد یزید کی زوجہ ہندہ، اس کی بیٹی کا نام ہے رملہ، ماں بیٹی باہر آئے، جملہ سنیے گا۔ 6 سال کی رملہ بی بی سکینہ کے قریب آئی، کہتی ہے معصومہ کہہ دیں ذرا سر اٹھا۔ سکینہ کے گلے میں رسی تھی، معصومہ نے سر اٹھایا، یہ کہہ دیں تیرے کانوں سے خون کیوں بہ رہا ہے؟ ذرا میری جانب دیکھ، میرے کانوں میں خوبصورت بالیاں ہے۔ جب رملہ نے کہا طرف کے سکینہ کی آواز، رملہ تیرے کانوں میں جو بالیاں ہے وہ تیری نہیں، وہ میری بالیاں ہے۔ اب جن کا ہاتھ ماتم کے لیے ہے، ادھر رملہ طرف گئی، کہہ دیں کیا کہہ رہی ہو؟ معصومہ کی آوازی، بالیاں اٹھا اپنے ہاتھوں پہ رکھ، اگر بالیوں پہ خون لگا ہوا ہے تو بالیاں میری ہے، اگر خون لگا ہوا نہیں ہے تو بالیاں تیری ہے۔ جو ماتم نہ کرے سر جھکا لے۔ رملہ نے بالیاں اتاری، طرف کے کہتی ہے میں مان گئی یہ بالیاں تیری ہے۔ معصومہ بالیاں واپس لے، رو کے سکینہ کی آواز ہے، رملہ وہ بالیاں تو پہن، وہ بالیاں جہاں پہنی جاتی ہے وہ میرے کان چھپ گئے۔ یا حسین یا حسین، مولا تیرا ماتم قبول کر۔ کیا روحانیت ہے، کیا قبولیت ہے، تو برداشت نہیں کرے گا۔ میں آخری فکر پڑھا، غازی کے علم کی قسم، شاہ جی اتنی روحانیت بارگاہوں میں ہوتی ہے۔ مولا میرے بھائی کو گدا ہے، آگے اللہ کا دربار، ایک رسی 18 گردنیں، تو نے سن لیا میں نے پڑھ لیا۔ سب سے آگے بی بی فضا، بی بی فضا کے پیچھے بی بی عالیہ۔ اگر کوئی امیر بن کے بیٹھے ہاتھ دیکھنا، جڑے ہوئے ہاتھ ہیں۔ میں قیامت کا فکرہ پڑھ رہا ہوں، جن کا سینہ اور سر ماتم کے لیے ہے، ہاتھ اٹھا کے ماتم کرنا۔ 7 گھنٹے گزر گئے، یہ شراب پیتا رہا، علی کی بیٹیاں چپ کر کے کھڑی رہی۔ یہ 7 گھنٹوں کے بعد سفیر روم اٹھا، کہتے حیا کر، یہ شریف ذاتیہ کون ہے؟ آواز کیوں پوچھتا ہے؟ رو کے سنوں کے ظالم حیا کر، ان بیبیوں کا نہیں پوچھتا۔ ان بیبیوں کے آخر میں جو ایک 4 سال کی بچی کھڑی ہوئی ہے، ظالم 7 گھنٹوں سے دیکھ رہا ہوں، اس بچی نے 9 مرتبہ بے ہوش ہو کر
آخری فکرہ پڑھتا ہوں، سارے پوچھے میں شامل ہوئیے گا۔ روتی آنکھوں سے دعا ہے، پروردگار سب کی حاجات قبول فرما، میرے بھائی سلیمان شہید کے مزید درجات بلند فرما۔ میری جان دے رسی ڈھیلی ہوئی، لائن پوچھتے بچی تیرا نام کیا ہے؟ آہستہ سے لبھیلے آواز سکینہ بنت الحسین۔ ایک دفعہ سارے زدر ہاتھ اٹھاؤ اور اپنا ہاتھ سر پہ رکھ کے ماتم کر کے یہ فکرہ سنا سارے زدر۔ جب اس نے کہا نا تیرا نام کیا ہے، بی بی کی آوازی سکینہ بنت الحسین، یہ کہتے حسین کی بیٹی ہے، رو کے بی بی کی آوازی غریب کی بیٹی ہو، یہ کہتے ابھی تک